نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من الف شهر صدق اللہ العظیم۔ نوجوانان توحید و سنت سٹی گجرانوالہ کے زیر اہتمام 27 روزہ فہم دین کورس بڑی بہترین کاوش ہے، اور اس کاوش کے امین مولانا عمر فاروق بٹ صاحب، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی مجھے جس موضوع پہ کچھ بولنا ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی برکات۔ لیلۃ القدر کی برکات کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ کو سمجھ لیں تو برکات خود بخود سمجھ آ جائیں گی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ قدر کے 3 معنی ہیں۔ یہ 3 معانی جو ہیں قدر کے، پہلا معنی ہے تقدیر، کہ لیلۃ القدر جسے نصیب ہو گئی اللہ اس کی تقدیر میں بہتری فرما دیں گے۔ دوسرا معنی کہ لیلۃ القدر جسے نصیب ہو گئی اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہو جائے گی، اس کا مرتبہ بن جائے گا اور بلند مرتبہ ہوگا اس کا۔ اور تیسرا معنی ہے اس کا قدر کا تنگی، اور یہ تنگی والا معنی قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق وسیع کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ تو اس تنگی والا معنی اگر یہ والا معنی مراد لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ لیلۃ القدر میں اللہ کے فرشتے آسمان سے اتنی تعداد میں زمین پہ آتے ہیں کہ روئے زمین تنگ پڑ جاتی ہے ان کی تعداد کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے۔ اب ذرا سمجھیے گا، میں برکات اب یہاں سے یوں سمجھ آئیں گی۔ اگر مراد ہو اس سے پہلے والا معنی کہ تقدیر میں بہتری آئے، تو جس رات کی وجہ سے تقدیر میں بہتری آ گئی تو پھر یہ اسی رات کی برکت ہے۔ اگر اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ بن جائے تو اس رات کی برکت ہے، اور اگر اس روئے زمین پہ نوری اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے زمین پہ آ جائیں تو اسی رات کی برکت ہے۔ تو جب اس کی وجہ تسمیہ کو ہم سمجھ لیں گے تو لیلۃ القدر کی برکات کا ہمیں سمجھنا مشکل نہیں ہوگا بلکہ آسان ہو جائے گا۔ اب چند باتیں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے مزید کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے سنا کہ ایک آدمی تھا، وہ 1000 سال دن کو جہاد کرتا، رات کو قیام کرتا۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم سے تو پھر وہ سبقت لے گیا۔ رب تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ لیلۃ القدر جسے نصیب ہو گئی اس میں عبادت کی تو 1000 سال کی عبادت سے بہتر اور افضل اسے عبادت کا ثواب اس رات میں مل جائے گا۔ اب جب اس رات میں ثواب ملے گا تو یاد رکھنا وہ 1000 سال جن میں لیلۃ القدر نہیں ہوگی، اگر لیلۃ القدر انہی 1000 سال میں دوبارہ بار بار آئی تو ثواب بہت بڑھ جائے گا۔ تو اب یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ لیلۃ القدر ہے کون سی رات؟ آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کون سی رات ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ غالب اور رجحان اس طرف ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور بھی اس میں روایات آتی ہیں۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو مخفی اور پوشیدہ کیوں رکھا کہ کون سی رات ہے؟ اس وجہ سے رکھا تاکہ طلب اور تڑپ بڑھ جائے انسان کی، اور محنت کر کے وہ اس لیلۃ القدر کو حاصل کر لے۔ ایک بات یہاں میں اور کرتا چلوں کہ اعتکاف والے جو حضرات ہیں وہ جس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں انہوں نے ڈیرا لگا لیا، تو ڈیرا لگا لیا انہوں نے، چاہے وہ سو بھی رہے ہیں، چونکہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آئے، انہیں ہر صورت لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، انہیں ہر صورت لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ اب یاد رکھنا لیلۃ القدر کی رات، اس رات میں عبادت کرنے والے بڑے بڑے ہوں گے، لیکن
عبادت کا ثواب اور مرتبہ کن لوگوں کو ملے گا اور کنہیں نہیں ملے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی چیز، شراب نوشی کرنے والا، اسے اس رات میں عبادت کا کوئی بدلہ اور ثواب نہیں ملے گا۔ والدین کے نافرمان کو بھی بدلہ نہیں ملے گا، اور کینہ، بری سوچ رکھنے والے کو بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ شراب پینے والا، مشرک اور قطع رحمی کرنے والا، انہیں اس رات میں بدلہ نہیں ملے گا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اب ایک مفسر کی بات میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ 1000 سال کی عبادت یہ تو بہرحال ہی محدود تو ہو گئی نا، اللہ کی رحمت تو غیر محدود ہے، پھر 1000 سال کی عبادت کا کیا مطلب ہوا؟ علماء کرام نے فرمایا، عرب کا ایک قاعدہ ہے کہ عرب جس وقت کسی بڑی بھلائی والی چیز کا ایک طویل زمانے میں تصور دلانا چاہتے ہوں، طویل زمانے کے ساتھ تصور دلانا چاہتے ہوں، تو وہاں وہ 1000 کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، اسے ایسی بھلائی نصیب ہو گئی کہ انسانی زندگی میں اتنا طویل عرصہ ہے ہی نہیں جتنا اسے عبادت کا ثواب نصیب ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخری عشرے میں محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کی طلب اور تڑپ پیدا کریں کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد